اپنے اس اہم موضوع پر طور پر بھی آپ وہاں گئے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ارباب اختیار کو بھی اس حوالے سے اپیل کی کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ایشو، اور آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز وہاں پہ لوگوں کی جانیں ہے، جیسے وہ کہہ رہے تھے پانی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ یقیناً اس ٹریڈ سے منسلک ہے اور وہاں پر وہ مال اس وقت پڑا ہوا ہے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو وہ منزل پر پہنچائیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ پوری شارع اس سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ پروگرام کے باقی ماندہ حصے میں ہم گفتگو کریں گے۔ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہ پرپوزل پڑا ہوا ہے کہ اس بجٹ سے پرانے کمپیوٹر کی امپورٹ کے اوپر بین لگا دیا جائے۔ کیا یہ ڈیسیجن پاکستان جیسی عوام جہاں پر تقریباً 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 25 سال سے نیچے ہے اور اچھے خاصے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے 35 سے 40 ہزار کا کمپیوٹر، کیا یہ سٹیپ اگر حکومت اٹھاتی ہے کہ پرانا کمپیوٹر جو آج 5 سے 6 ہزار کا ملتا ہے وہ اگر اس کی امپورٹ بین ہو جاتی ہے تو کین وی افورڈ اے کمپیوٹر آف 35 to 40,000؟ اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ مجھے لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا ارشد جنجوعہ، معاف کیجیے گا اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ارشد جنجوعہ، صدر پاکستان کمپیوٹر ایسوسی ایشن، اور کراچی میں مجھے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے خوشنود آفتاب صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر وائپر ٹیکنالوجی۔ جنجوعہ صاحب، میں آپ سے آغاز کرتا ہوں، آپ کے خیال سے یہ فیصلہ آپ کے خیال سے کیا فیصلہ ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ کیا اس کے مثبت اثرات ثابت ہوں گے اگر پرانے کمپیوٹرز پہ بین لگ جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت اہم موضوع کے اوپر جو ہے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر پالیسی کا وہ کرتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ عوام کے ایک میجورٹی حصے کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالخصوص اس موو کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ کسی بھی طرح سے ایک پاکستان کی میجورٹی کو اس کا فائدہ پہنچنے کا احتمال نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر اس کو دیکھا جائے تو اکثریتی آبادی اس سے متاثر ہوگی، کیونکہ جیسے کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ پاکستان میں 5 سے 10 ہزار روپے کے اندر ایک کمپیوٹر جو مل رہا ہے یہ عام آدمی کی رینج میں ہے، جبکہ 30 سے 40 ہزار روپے کی رقم کسی بھی طرح سے ایک عام آدمی کی افورڈیبل رینج میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑی کمیونٹی کو کمپیوٹر جیسی ایک اہم چیز سے محروم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ارشد جنجوعہ صاحب، میں آپ سے اب پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیسیجن لیا جانا چاہیے ایک ایسے وقت میں جب ایک عام شخص افورڈ نہیں کر سکتا کمپیوٹر کو؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ریپریزنٹ کر سکوں کمپیوٹر کی لوکل انڈسٹری کو۔ ابھی آپ نے بولا کہ 5 سے 10 ہزار روپے کا کمپیوٹر ملتا ہے لوکل یوزڈ کمپیوٹر جو ہم منگاتے ہیں، اور نیا کمپیوٹر 35 سے 40 ہزار روپے کا ملتا ہے۔ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ 35 سے 40 ہزار کا ملتا ہے۔ اس وقت نیا کمپیوٹر 15 ہزار روپے کا ہے، اچھا، جس کی وارنٹی 3 سال ہے۔ اگر آپ کا 3 سال کے اندر کوئی کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو واپس وارنٹی کے اندر چینج ہو کے چیز مل جاتی ہے۔ بتائیں گے 15,000 میں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جو پرانا کمپیوٹر ہے اس کے اندر اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کے بعد تیسرے دن بھی اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کا اونر کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ سم ویئر 8,000 اور 35,000 وہ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن تھوڑا سا اسپیسیفکیشن بتا دیں، 15,000 میں کیا کون سا نیا کمپیوٹر بن جاتا ہے؟ کتنی ہارڈ ویئر ہے؟ کیا P1 P2 P3 which type of computer؟ P1 جو آپ بتا رہے ہیں P1 ختم ہوئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ P2 کو ختم ہوئے ہوئے شاید 3 سال ہو چکے ہیں۔ P3 15,000 میں نیا ملے گا۔ اب P1 P2 P3 ہوتا ہی نہیں ہے، اب یہ سب کچھ چینج ہو گیا۔ اوکے، یہ جو چپ مینوفیکچرر ہے انٹل، اسی کے ہی ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو بیسک کمپیوٹر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا دیٹ از ایٹم پروسیسر، جس کے اندر آج لیٹسٹ سافٹ ویئر رن کرتا ہے۔ جو آپ P1 P2 بتا رہے ہیں اس میں آج لیٹسٹ سافٹ ویئر رن نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگین بیک ٹو دیٹ 8,000 اور 35,000، ایکچولی اگر آپ ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ دیکھیں، ایک کمپیوٹر جو 8,000 کا خریدا جاتا ہے، جب وہ 3 سال بعد اس کے اوپر آپ اینڈ اپ ہوتے ہیں کہیں 40,000 روپے دے کے، اس لیے کہ وہ آپ 3 مہینے بعد دوسرا لیتے ہیں اور اس کے 3 مہینے بعد دوسرا لیتے ہیں۔ صرف ہارڈ ویئر میں نہیں، وہ جو سافٹ ویئر بھی اس پر رن نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے 15,000 روپے کے کمپیوٹر کی، اس کے اندر آپ لیٹسٹ سافٹ ویئر چلا سکتے ہیں، اور ایک غریب آدمی جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو ہم صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ 8,000 روپے کا کمپیوٹر لے رہا ہے
اس کے اندر وہ کیا چیز خرید رہا ہے. دوسری بات, ایک منٹ, آپ نے بین کی بات بولی, ٹھیک ہے, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ اس پر بین لگنا چاہیے پرانے کمپیوٹر کے اوپر. میں اس فیور میں ہوں کہ وہ امپورٹ ہونا چاہیے. مطلب یہ بڑا غلط کمیونیکیشن ہے کہ لوکل اسمبلرز یہ چاہتے ہیں کہ اس پر بین لگ جائے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک کرائٹیریا ہو کہ آپ 1 سال 1.5 سال پرانا کمپیوٹر امپورٹ کریں, لیکن وہ امپورٹ نہیں کریں کہ 1.5 سال پرانا جو کسی کے کام کا نہیں ہے. وہ امپورٹ ہوتا ہے. وہ کیوں امپورٹ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے امپورٹ ہوتا ہے کہ ٹیئر 2 ٹیئر 3 سٹیز میں, ٹیئر 4 سٹیز میں لوگوں کو بے وقوف بنا کر آپ وہ چیز بیچ دیتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے. اس کو نہیں پتا جس نے پہلی دفعہ یوز کرنا ہے کہ وہ ایک کمپیوٹر میں کیا چیز خرید رہا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ ڈبہ اور ایک ٹی وی خرید کے لے آیا ہوں میں. اوکے, ٹھیک ہے, اوکے, یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. خوشنو صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر 2-3 سال بعد کاسٹ دیکھی جائے تو جس نے نیا کمپیوٹر خریدا ہے اس کی کاسٹ کم آتی ہے. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, جبکہ خوشنود صاحب بھی اس کمپیوٹر کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم پاکستان کمپیوٹر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اس نقطہ نظر کے حامی نہیں ہیں کہ کون نیا کمپیوٹر بیچ رہا ہے یا کون پرانا کمپیوٹر بیچ رہا ہے. اصل ہمیں پاکستان میں اگر آئی ٹی کا فروغ چاہیے تو ہمیں اس چیز کو ضرور کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ کتنی بڑی کمیونٹی کو ہم کسی سہولت سے مستفید کر رہے ہیں اور کسی بین یا امپوز کرنے کی صورت میں کتنی بڑی کمیونٹی اس فائدے سے محروم ہے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بین کی بات نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال سے زائد, 1.5 سال سے پرانے کمپیوٹر جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہونا چاہیے, پالیسی ہونی چاہیے. اور افورڈیبلٹی کے پرسپیکٹو سے پہلے وہ جو بات سمجھا دیجئے, کیا یہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 ہزار کا کمپیوٹر آپ کو 3 مہینے بعد ریپلیس کرنا پڑ جاتا ہے اور 3 سال بعد کیا کاسٹ 40,000 تک ہو جاتی ہے جو ان کا کہنا ہے؟ کیا یہ ایسٹیمیشن درست ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو آپ, اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ پینٹیم 1, پینٹیم 2 اور پینٹیم 3 کا دور آج ختم ہو چکا ہوا ہے. آج پاکستان میں جو کمپیوٹر امپورٹ ہو رہے ہیں وہ پینٹیم 4 سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں. 2 یا 3 سال پرانے کمپیوٹرز جو ہیں یا میکسیمم 4 سال کمپیوٹر پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں, اور ابھی بھی نئے کمپیوٹر اور یہ جو 15,000 روپے والے کمپیوٹر اور پینٹیم 4 کو اگر آپ کمپیریزن میں کرتے ہیں تو وہ یقیناً کم پرائز کے اندر بہت اچھی چیز آپ کو مل سکتی ہے. اور ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ انٹل ایٹم کا جو پروسیسر ہے یا جو 15,000 روپے میں مل رہا ہے, یہ کتنی بڑی کمیونٹی تک اس کی رینج پہنچ سکتی ہے, جبکہ یوز کمپیوٹر جو ہے وہ پاکستان کے فار فلنگ ایریاز تک پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی اور پرفارمنس میں بھی بہت اچھی پرائس میں بھی مل رہا ہے. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو کمپیوٹر ہے وہ کمپیوٹر ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک ڈبہ اور ایک ٹی وی آپ دے دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کیا وہ کمپیوٹر جو 2 سال سے پرانا ہے, جو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یوز کمپیوٹر کے اندر بھی آپ کو جو چیز مل رہی ہے وہ اس کے اوپر تمام کے تمام لیٹسٹ سافٹ ویئر جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. نیٹ کی تمام ایکسیس فیسلٹیز آپ کو مل سکتی ہیں, اور مطلب جو میکسیمم فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو یوز کمپیوٹر میں مل رہی ہے. تو اس بارے میں جو گمان یا قیاس ہے وہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے, آپ کا فائنل ورڈ آن اٹ, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ اگر اس میں سب سافٹ ویئر چل سکتا ہے اور وہ نئے کمپیوٹر سے جیسے پرسیپشن ہے ابھی آ رہی ہے وہ بہتر ہے, اب P1 P2 نہیں آتا وہ بہتر ہے, تو یہ پرانا کمپیوٹر امپورٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی اٹھا کے پھینکتا کیوں ہے ہمارے لیے؟ جہاں بھی یوز کر رہے ہیں لوگ وہ اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کنٹینیو نہیں کرتے سر, یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے. وہ دیکھیں یوز کمپیوٹر کی جہاں تک بات ہے, اگر یہ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ پولوشن کا باعث بن رہا ہے اور یہ گاربیج ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو اس وقت یونیسکو جو ہے وہ دنیا بھر میں اگر کوئی چیز ڈونیٹ کرتا ہے اور امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی یوز کمپیوٹر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, اگر یہ پولوشن یا اس چیز کا باعث بنتا ہوتا ہے تو یہ ان ممالک میں رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں اس پہ اسپیسیفکلی بجٹ سے پہلے بھی ہم ایک پروگرام کرتے ہیں اسپیسیفکلی اس حوالے سے, کچھ حد تک آئی تھنک آئیڈیا ہو گیا آپ دونوں حضرات سے کہ آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, لیکن اس پہ ہم کمپریہنسولی بھی ایک پروگرام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اپنے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن. دیکھتے رہیے گا CNBC پاکستان.